رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ صدیقہ کبریٰ حورائے انسیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں جو آپ نے توحید سے متعلق معارف کو بیان کیا ہے، اس کا کچھ حصہ توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کل گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انسان
اگر عبادت پروردگار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے پروردگار کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ عبادت ٹکی ہوئی ہے معرفت کے اوپر، اور جو ظاہری معرفت ہے جس میں شے کی تصویر ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے، یہ معرفت پروردگار کے بارے میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات نہ کسی شکل میں سماتی ہے اور نہ ہی الفاظ اسے محدود کر سکتے ہیں۔ اسی مسئلے کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ علماء نے علم کے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ جہاں پر انسان ایک دلیل کے ذریعے، ایک برہان کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس نے اس شے کو تو نہیں دیکھا، لیکن دلیل آ کے کہتی ہے کہ وہ ہے، تو اسے مانتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی کرتا ہے، کہ جسے علم الیقین کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے آ کے اس شے کو دیکھ لیتا ہے، اسے احساس کر لیتا ہے، تو اس کے یقین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کہ جسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ کہ جہاں پر انسان اس شے کی حقیقت کو اپنے وجود سے آ کر سمجھ لیتا ہے، کہ جسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، بی بی نے خطبے میں ان تینوں معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے کہ تمہارے پاس جتنی صلاحیت ہے اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری صلاحیت فقط پہلے مرحلے کی ہے تو اسی کے ذریعے پروردگار کو پہچانو، اگر تمہاری صلاحیت اس سے زیادہ ہے تو آگے بڑھو اور بہتر پہچانو، اور اگر اس سے بہتر پہچان سکتے ہو، تیسرے مرحلے تک جا سکتے ہو، تو آگے جاؤ اور تیسرے مرحلے تک پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کل صرف مثال تک بات ہو پائی تھی، اور آج انشاءاللہ کوشش کروں گا آخری مجلس میں کہ ان تینوں کے ذریعے سے کیسے پروردگار کی معرفت ممکن ہے، اور بی بی نے کس طرح سے آ کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کیسے اس معرفت توحیدی کو بیان کیا ہے، جتنا ممکن ہو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کل جو مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ انسان دھوئیں کو دیکھتا ہے اور آگ تک پہنچ جاتا ہے، کہا اس معرفت کو عقلی معرفت کہا جاتا ہے، یعنی انسان عقل کے ذریعے سے آ کے سمجھ لیتا ہے کہ جب مجھے دھواں دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آگ لگی ہے۔ ہر انسان کی عقل، ہاں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے البتہ کہ دھواں آگ سے ہی نکلتا ہے۔ اگر کسی کو اتنا معلوم ہے، بس اس سے زیادہ معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ دیوار پر جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ سورج کی ہے، تب اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سورج نکل آیا ہے۔ اگر وہ سورج کو نہیں بھی دیکھ رہا ہے تب بھی وہ آ کے اس بات کا اقرار کرے گا کہ سورج جگمگا رہا ہے۔ عزیزوں، اسی لیے روایات میں کہا گیا کہ دیکھو، عقلی دلیل سے سمجھ لینا کہ حجت موجود ہے۔ سورج اگر
بادل کے پیچھے بھی ہوتا ہے، ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس کی روشنی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو انسان علم الیقین کے ذریعے سے اس بات تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو روایات نے کہا کہ اگر دیکھو کہ دنیا اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، آسمان اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، زمین اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، تو یقین کر لینا پروردگار کی حجت بھی باقی ہے۔ کیونکہ اگر حجت موجود نہیں ہے تو نہ آسمان باقی بچے گا، نہ زمین باقی بچے گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تم حجت کو آ کر دیکھو، یہ زمین اور آسمان ہی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ پروردگار نے اس کے لیے نگہبان کا انتظام کیا ہے، پروردگار نے اس کا انتظام کیا ہے۔ تو پروردگار کو پہچاننے کے لیے اگر انسان کائنات کو آ کے دیکھے اور اسے بس یہ معلوم ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت ہے، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، ذرا سی اس کائنات کے اوپر توجہ دے تو کم سے کم وہ توحید خالقیت کو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ایک ذات ہے، ہوگی کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اسے نہیں سمجھ پا رہا ہے، لیکن کم سے کم اتنا سمجھ رہا ہے کہ ایک ذات ہے، چاہے میں اسے نہ دیکھ پاؤں، چاہے میں اس سے گفتگو نہ کر پاؤں، لیکن عقلی برہان اس بات کو کہہ رہی ہے کہ اگر ممکن موجود ہے تو واجب ضرور موجود ہوگا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر انسان کو اتنا علم آ گیا تو یہ کافی حد تک اس کی عبادت کو صحیح کر دیتا ہے۔ کل کا میرا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا، یعنی انسان اس بات کو آ کے سمجھ لے ایک مرحلے میں کہ اگر میں ہوں، اگر یہ کائنات ہے، کل مثال میں نے دی تھی آپ کو قرآن سے کہ پروردگار نے دونوں مثالیں دی، اونٹ کی بھی مثال دی، آسمان کی بھی مثال دی۔ اسی لیے تو مثال دی تاکہ انسان ان کے ذریعے اس یقین تک کے پہنچ جائے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور بی بی اسی کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ انارا فی التفکر معقولہا، پروردگار نے انسانوں کی عقل میں، انسانوں کی فکر میں اپنے آپ کو سمجھنے کی ایک صلاحیت عطا کی، اور ہر انسان کو پروردگار نے یہ صلاحیت دی کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس مسئلے کو آ کے سمجھے اور اس میں غور و فکر کرے۔ جیسے جیسے انسان کا علم اس کائنات کے بارے میں بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کا علم خدا کے بارے میں بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہمارے اسکول دینی ہونا چاہیے، اور غور کیجئے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسکول، ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، ہماری ایجوکیشن دینی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دینی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اسکول میں اہل بیت کے نام کے پوسٹر لگا دیں۔ دینی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مذہبی انداز میں اس کا اسٹرکچر بنا دیں، نہیں، اس سے اسٹرکچر دینی ہو سکتا ہے، اس سے دیواروں کے اوپر آپ کو دین نظر آ سکتا ہے، تعلیم دینی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں تعلیم کو دینی ہونا چاہیے۔ تعلیم کو دینی ہونا چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو ہسٹری پڑھائیں تو اسے بتائیں کہ کیسے ہسٹری سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب ہم اسے جغرافی پڑھائیں تو اسے بتائیں کہ جغرافی سے کیسے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب میرا جوان میتھس پڑھے تو آ کے اس سے سمجھ جائے کہ یہ جو حساب اور کتاب ہے اس سے کیسے خدا سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے۔ یعنی علم
انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتا چلا جائے، تب اس علم کو یہ کہا جائے گا کہ آج ہمارا اسکول اسلامی اور دینی ہو گیا ہے۔ تب اسے آگے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں توحید سمجھ میں آئے، وہ آگے کہتے ہیں بالکل ممکن ہے، کیونکہ پروردگار نے جو بھی مخلوق خلق کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے اپنی طرف اشارہ رکھا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن ہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی عام پڑھائی جسے کبھی کبھی آ کے دوسرے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اسی پڑھائی کے ذریعے سے انسان توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی سائنس کے ذریعے، اسی فزکس کے ذریعے انسان پروردگار تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ، کیونکہ کچھ حد تک کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا، دوسرے مرحلے کو آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ کہا دیکھ کے، جسے کہا جاتا ہے عین الیقین، کہ پروردگار کو اس مرحلے میں آ کے سمجھیں۔ لیکن یہاں پہ بڑی مشکل ہے کہ پروردگار تو ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جسے دیکھا جایا جا سکے۔ جب کسی نے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوال کیا کہ مولا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھا ہے؟ اس سے پہلے مولا کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس نے یہ سوال ہی کیوں کیا؟ مخاطب نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے علی کی عبادت کو دیکھا۔ جناب سلمان ہیں، آتے ہیں در حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر، دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کرتے ہیں، اور اس انداز میں کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ بی بی دروازے کے پیچھے آتی ہیں، کون؟ کہا بی بی جلدی چلیے۔ سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی میں علی کے ساتھ تھا اور علی کا انتقال ہو گیا۔ بی بی کہا سلمان صبر کے ساتھ بتاؤ ہوا کیا؟ کہا بی بی ہم ایک مقام پر موجود تھے، مولا عبادت پروردگار میں مصروف تھے، اور عبادت کرتے کرتے جب علی نے اپنا سر سجدہ الہی میں رکھا تو کچھ دیر تک تو میں نے سانس کی آواز کو سنا، لیکن ایک مرتبہ سانس آنا بھی بند ہو گئی۔ میں گھبرا گیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا کہ شاید عبادت کرتے کرتے علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیوی نے کہا سلمان بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ علی کی ایسی حالت عبادت پروردگار میں اکثر ہو جاتی ہے۔ سامنے والے نے جو سوال کیا تھا اس نے مولا کی عبادت کی کیفیت کو دیکھ کے کیا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس طرح کی عبادت کر لے، اس طرح سے آ کے عبادت کرے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے مولا کے شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ مولا ایسے ہی نماز کو آگے بڑھاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی صحابی آگے بڑھتا ہے، کہتا مولا نماز میں آپ کی ردا آپ کے شانے سے گر گئی، آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا۔ ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ذرا سا کپڑا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خدا کے سامنے کھڑے، بالکل سیٹ کھڑے ہونا چاہیے۔
تو مولانا نے کہا اے شخص تو عجیب بات کہہ رہا ہے، میں جس کے سامنے کھڑا تھا اس کی طرف توجہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں کسی اور طرف توجہ کروں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کب میرے شانے کے اوپر سے ردا گر گئی۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ عبادت کیسے ہو جاتی ہے؟ تو اس شخص نے آگے مولا سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا مولا نے؟ ما اعبد ربا لم ارا، علی تو اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جسے دیکھا نہ ہو۔ جس خدا کو دیکھا نہیں ہے میں تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف عقل آ کے گواہی دے رہی ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، دوسری طرف مولا کے فرما رہے ہیں کہ جب تک دیکھا نہیں تب تک میں عبادت نہیں کرتا۔ اب آئیے اس جملے کو بھی دیکھیے جو بی بی نے آ کے فرمایا۔ تو پہلا جملہ جو بی بی نے فرمایا وہ تھا عقل کے حوالے سے کہ انارا فی التفکر معقولہا، کہ پروردگار نے عقل کے اندر یہ صلاحیت دی اور اس کے اندر وہ نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پروردگار نے انسان کے قلوب میں بھی آ کے یہ رکھا وَزَمَّنَا الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، کہ پروردگار نے انسانوں کے قلب میں ایک ایسی معرفت رکھی کہ جس کے ذریعے وہ خدا تک پہنچ جائیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور پھر مولا نے آ کے اپنے جملے کی وضاحت کی کہ دیکھو پروردگار کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے قلب کو، اپنے دل کو ایسا پاک اور پاکیزہ بناؤ کہ جس میں پروردگار کے جلوے نظر آئیں۔ اسی کو دوسرا مرحلہ کہا جاتا ہے کہ انسان علم الیقین سے آگے بڑھتا ہے اور عین الیقین تک پہنچتا ہے۔ عین الیقین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، ہاتھ سے اس کو چھو رہا ہو، اس کی آواز کو سن رہا ہو، نہیں، بلکہ پروردگار نے انسان کو ایک ایسا دل اور ایک ایسا قلب عطا کیا ہے کہ اگر اس سے متوجہ ہو جائے تو پھر اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ شخص آتا ہے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہا مولا کیسے پہچانے پروردگار کو؟ مولا نے عقلی دلیل نہیں دی جو پہلا مرحلہ تھا، قلبی دلیل دی۔ کہا اے شخص یہ بتا آج تک کشتی پہ سوار ہوا ہے؟ کہا مولا بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں کشتی پہ سوار ہوا۔ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی مجدار میں پھنس گئی ہو اور تجھے یقین ہو گیا ہو کہ اب تو ڈوب جائے گا؟ کہا مولا ایک بار ایسا ہوا تھا۔ کہا جب ایسا ہوا تو کیا تیرے دل نے گواہی دی کہ اب بھی کوئی ایسی ذات ہے جہاں کوئی نہ بچا پائے وہ بچا سکتی ہے؟ کہا مولا مجھے احساس ہوا تھا جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ ظاہری چیزیں مجھے نہیں بچا سکتی، کشتی ٹوٹ چکی ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، میں بھی ڈوبنے سے قریب تھا، لیکن اس کے باوجود میرا قلب گواہی دے رہا تھا کہ ایک ایسی ذات ہے جو اس مرحلے میں بھی مجھے بچا سکتی ہے۔ مولا نے کہا بس جس ذات کی طرف تیرا دل متوجہ ہوا ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسے معرفت قلبی کہا جاتا ہے۔ عزیزوں جب انسان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے مصیبت، اگر پروردگار
انسان کو مصیبتوں میں نہ ڈالے تو پتہ نہیں کب وہ خدا کو یاد کرے. دیکھیں روایات میں آیا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ مانگنا ہی نہیں چاہیے. ہر دعا تھوڑی مانگی جاتی ہے. جیسے ہم اور آپ آئیں مثلا 10 دن روزے رکھنے کے بعد، نذر اور منت کرنے کے بعد بڑے خلوص کے ساتھ آئیں، پروردگار آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا مانگنے جا رہے ہیں. کیا؟ پروردگار تجھے فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، جتنے واسطے یاد ہے سب دے دیں، اور اس کے بعد دعا کریں پروردگار مجھے موت نہ آئے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ دعا قبول ہوگی؟ تو بھائی دعا سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مانگ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں. اسی طرح سے ایک دعا جو روایات میں منع کی گئی ہے کہ مانگو نہیں، پوری نہیں ہوگی کبھی. وہ کیا ہے؟ کہ خدا سے کبھی یہ نہ مانگنا کہ پروردگار میرا امتحان نہ لے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم نے اپنی سب سے محبوب ہستیوں کو بغیر امتحان کے نہ چھوڑا تو تم کس طرح سے آ کے یہ توقع رکھتے ہو کہ پروردگار تمہارا امتحان نہ لے؟ اور پروردگار امتحان بھی اسی موڑ پہ لیتا ہے جہاں انسان کو بالکل توقع نہیں ہوتی. سوچتا یہاں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہیں موڑ پہ آ کے امتحان لے لیتا ہے. کیونکہ امتحان کا مقام ہی وہ ہوتا ہے. امتحان آسانی کا مطلب نہیں ہے. امتحان کے نام سے ہی بہت سے لوگوں کو بخار آ جاتا ہے. تو امتحان تو ہوگا. پھر روایت کہتی دعا یہ کرنا چاہیے پروردگار اتنی توفیق دے کہ جب تو ہمارا امتحان لے تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. یہ دعا کرنا چاہیے. تو پروردگار نے جو امتحان انسان کی زندگی میں رکھا یہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ یہ دل دھیرے دھیرے اس کے اوپر گرد و غبار جم جاتی ہے. آئینہ دیکھا ہے آپ نے؟ آئینہ ہر وقت آپ کے چہرے کو نہیں دکھاتا ہے. اگر آئینے کے اوپر گرد و غبار آ جائے تو آپ کتنی ہی روشنی کیوں نہ کر دیں وہ آئینہ آپ کے چہرے کو نہیں دکھا پائے گا. پھر ضرورت پڑے گی کہ آپ ایک رومال لیں، اس آئینے کو صاف کریں. یہ جتنا زیادہ صاف ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ آپ کے چہرے کو بہتر دکھائے گا. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو پروردگار نے دل دیا ہے، جو قلب عطا کیا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. یہ دنیا کی محبت، یہ غفلتیں، یہ گناہ، یہ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، یہ تمام چیزیں وہ غبار ہے جو اس آئینے دل کو آ کے ختم کر دیتا ہے. انسان دھیرے دھیرے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ یہ کچھ اس میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے. ہر طرف پروردگار کے وجود کے جلوے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا قلب اس سے غافل ہو جاتا ہے. تب ضرورت پڑتی ہے کہ ایک رومال کے ذریعے سے اسے صاف کیا جائے، اسے پاک و پاکیزہ کیا جائے. کہا دیکھو جب بھی ایسا ہو مجلس میں آ کے شرکت کر لینا، عبادت پروردگار میں چلے جانا. جب تمہاری آنکھوں سے آنسو گریں گے تو یہ آنسو تمہارے قلب کو پاک کر دیں گے. یہ اتنا صاف آئینہ ہو جائے گا کہ جب تم فرش عزا سے اٹھو گے تو پروردگار کی معرفت بھی ہو جائے گی، اولیاء الہی کی بھی معرفت ہو جائے گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ دعاؤں کا سلسلہ جو رکھا گیا ہے، یہ مجلسوں کا سلسلہ جو رکھا گیا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے اور وہ اتنی روشن چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اسے صاف کیا جائے. یہ عبادتیں انسان کے قلب کو صاف کرتی ہیں اور دھیرے دھیرے انسان دوبارہ متوجہ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کیوں پروردگار نے اتنی تاکید کی نماز شب کی، کیوں اتنی تاکید کی گئی نماز اول وقت کی، کیوں اتنی تاکید کی گئی عبادتوں کی؟ اسی لیے تو تاکید کی گئی کہ ایک طرف شیطان ہے جو انسان کو کھینچ رہا ہے،
ایک طرف دنیا کی رنگینیاں ہیں جو انسان کو کھینچ رہی ہیں، لیکن ایک طرف توحید پروردگار ہے جو انسان کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اور یہ دونوں راستے انسان کے اختیار میں ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسان، ہم نے تجھے راستہ دکھا دیا، اب تجھے اختیار ہے کہ تو صحیح راستے پر چل کر پروردگار کا شکر گزار بندہ بن جا، یا پروردگار کی نعمتوں کا انکار کر کے اپنے آپ کو عذاب جہنم کا مستحق قرار دے دے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ مولا نے آ کے اسی کی طرف اشارہ کیا، کہا نہیں، اور بی بی نے خطبے میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، کہ پروردگار نے انسانوں کے قلب میں، انسانوں کے دل میں، زمنا یعنی پلانا، تضمین کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے اندر اتار دینا۔ پروردگار نے انسانوں کے دلوں میں اپنے تک پہنچنے کی معرفت کو اس طرح سے اتار دیا ہے کہ اگر انسان اس کی طرف توجہ کر لے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ بے شک پروردگار ہے، اور وہ اس کے وجود کو احساس کرے گا۔ اسی لیے سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، انسان، پروردگار نے تجھے پاک فطرت پہ خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ الہی فطرت ہے کہ جس کے اوپر انسانوں کو خلق کیا گیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس فطرت میں اور اس خلقت میں کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا ہے۔ اگر بدلاؤ آتا ہے تو یا غلط تربیت لے کے آتی ہے، یا ماحول لے کے آتا ہے، یا وراثت لے کے آتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی اس پاک فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پہلی چیز وراثت، وراثت میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی، ماں یا باپ یا دونوں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو آ کے منتقل ہو گئی بچے میں، اب اس کے اندر وہ توحیدی جوہر جاگ نہیں پایا، یعنی اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں تھی، اسے ماحول ہی ایسا ملا کہ اس ماحول میں توحید نہیں تھی۔ تو اس کی فطرت میں تو توحید تھی، لیکن ماحول نے اس کی فطرت کے اوپر آ کے اثر ڈال دیا۔ اور اگر ان دونوں سے بچ گیا تو کبھی کبھی تربیت آ کے مسئلے کو بگاڑ دیتی ہے، کہ اس کی تربیت ایسی ہوئی، صحیح تربیت نہیں ہو پائی، توحیدی تربیت نہیں ہو پائی، توحیدی تربیت نہیں ہو پائی۔ اور اگر توحیدی تربیت ہو جائے، جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ روایت کسی اور سے آپ نے سنی ہوگی، لیکن صحیح روایت بی بی سے ہے۔ یہ بچپنا ہے بی بی کا، بابا کے دامن میں بیٹھی ہوئی ہیں، مولا نے کہا بیٹی کہو ایک، کہا ایک، کہا بیٹی کہو دو، بی بی نے پلٹ کے کہا ایک۔ مولا نے سوال کیا، بیٹی میں نے کہا کہو دو، کہا بابا آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ انسان جس زبان سے توحید کی گواہی دے دے اس سے پھر شرک کی گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ اشارہ کیا بی بی نے تربیت کی طرف کہ دیکھو ہماری تو بچپنے میں ایسی تربیت ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ توحید کے نظارے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال نے فطرت میں لا کے رکھا، اسی لیے تو کیوں ہم آ کے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے؟ بھئی اسلام دین فطرت ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے صرف، بلکہ ایک عین حقیقت ہے کہ انسان اپنی اس فطرت کو بچا کے تو رکھے۔ اگر اس فطرت کو بچا نہیں پایا، اس کی پاک و پاکیزگی کو بچا نہیں پایا، اگر اس فطرت کو لا کے غلط تربیت میں، غلط ماحول میں، غلط اثر میں لا کے ڈال دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نعمتیں جو پروردگار نے اسے دی ہیں اس کا استعمال نہیں کر پاتا۔ یہ دوسرا مرحلہ
کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. انسان آئے اپنی زندگی میں وہ جو توحیدی فطرت پروردگار نے اس کے وجود میں رکھی ہے اس کو بیدار کرے. کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ عبادتوں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، گریہ و زاری کے ذریعے سے. ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لے کے جائے کہ جو ماحول اسے پاک و پاکیزہ بنا دے. عزیزوں، یہ کرنا پڑتا ہے. جو دعاؤں کا سلسلہ رکھا جاتا ہے، شب جمعہ دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، دعائے ندبہ ہے. میں بارہا اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی دعا میں شریک ہونے جائیے اس سے پہلے اس کے کچھ حصے کا ترجمہ پڑھ لیجئے. اس کے کچھ حصے کا ترجمہ پڑھ لیجئے تاکہ پتہ تو چلے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. لیکن بہرحال کبھی کبھی ہمیں کچھ اور، یہ دعا کو نہ بدلیے، یہ بات بھی کہنا ضروری ہے. دعا کو نہ بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کے کلام کو بدلنے کی کوشش کر لیتے ہیں. عزیزوں، وہ ہماری ضرورت کو ہم سے اور آپ سے بہتر سمجھتے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی زبان محدود تھی. اگر انہی نے خاص زبان میں گفتگو کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معنی اسی زبان میں پایا جائے گا، وہ اثر انہی الفاظ میں پایا جائے گا. ترجمے میں آ ہی نہیں سکتا وہ اثر. اگر ترجمے میں اثر آ سکتا ہے تو آئیے نماز کا ترجمہ کر لیجئے، قرآن کا ترجمہ کر لیجئے. آج تک قرآن کا ترجمہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہر بعد والا ترجمے کرنے والا پہلے والے سے ہٹ کے ترجمہ کرتا ہے. بھائی عبارت تو ایک ہی ہے، یہ الگ الگ ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی فہم کے اعتبار سے ترجمہ کرتا ہے، قرآن کی حقیقت کے اعتبار سے نہیں کرتا ہے. اور بالکل یہی مسئلہ دعاؤں کے ساتھ ہے. جہاں میرا مولا یہ کہہ دے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتھا. کون ان جملوں کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ ہاں ظاہری ترجمہ پیش کر دے گا، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے تیری نعمتیں رک گئی ہیں، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میرے اوپر بلا نازل ہوتی ہے، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میری دعا تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن دعا سے مراد کیا ہے، قبول ہونے سے مراد کیا ہے، دوسرے الفاظ سے مراد کیا ہے، اس کی باریکی کو کون کہاں تک سمجھ سکتا ہے؟ لہذا کوشش یہ ہونا چاہیے. کیوں واجب کیا گیا کہ نماز میں آپ الحمد ہی پڑھیں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ بعض لوگ آگے کہتے ہیں مولانا بھائی کیا آپ لوگ نے قید لگا رکھی ہے؟ ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. کیوں زیادہ سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ ترجمہ ہماری زبان ہے نا. تو آئیں ذرا سے اپنے معیار کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں، اپنے آپ کو اس معیار پہ لے کے آئیں کہ کم سے کم ایک دو دعا کو جب پڑھیں تو اس کا ترجمہ تو سمجھ میں آ جائے. عزیزوں، اگر ایک دعا ہفتے میں ایک بار پڑھی جا رہی ہے تو سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. 52 بار تکرار کرنے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہا جائے؟ کسی بھی دعا کو آپ لے لیجئے، ہر ہفتے آپ اس کا ایک حصہ دیکھیے، اس کا ترجمہ، پھر اس سے لگاؤ ہوگا، پھر اس میں اثر نظر آئے گا. پھر ایسا ہوگا کہ انسان جب اس دعا کو شروع کرے گا تو ابھی بسم اللہ ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. ادھر آنسو جاری ہوں گے، ادھر دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے دل پاک ہوتا جائے گا ویسے ویسے
دعا کا اثر اور بڑھتا چلا جائے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر اثر انداز ہوتے جائیں گے, معرفت پروردگار کمال تک پہنچتی چلی جائے گی. تو یہ دوسرا مرحلہ. بس تیسرا مرحلہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر کے بات کو ختم کروں. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ حق الیقین تک پہنچیں. ایک بار پھر تکرار کر دوں, پہلا مرحلہ علم الیقین, یعنی دلیل اور برہان کے ساتھ خدا کو پہچانے بی بی نے کہا. اور خدا نے صلاحیت عقل کو دی کہ انسان عقل کے ذریعے, برہان کے ذریعے, دلیل کے ذریعے آگے سمجھ جائے کہ ہاں خدا ہے. اور عبادت کے لیے یہ پہلا مرحلہ ضروری. دوسرا مرحلہ آئے اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ کرے اور اس مرحلے پر پہنچے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد پروردگار کے وجود کو ایک حد تک سمجھے. آپ دیکھیں نا, اس میں کوئی بھی شرک اب تک نہیں آیا, کوئی بھی تصویر نہیں آئی, کوئی بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا. تیسرا مرحلہ جو اعلی ترین مرحلہ ہے, جسے حق الیقین کہا جاتا ہے, کہ اس مرحلے میں انسان اس شے کو آ کے چکھے. کل میں نے مثال دی تھی آپ کی خدمت میں نا, آگ کو دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ آگ کو احساس کر رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ بھی ممکن ہے, اور یہی اصل معرفت پروردگار ہے. یہ تیسرا مرحلہ گرچہ سخت ہے لیکن ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. اگر انسان جانا چاہے تو راستہ بند نہیں ہے, کسی کے لیے بند نہیں ہے. لیکن کون اس راستے پہ کتنا چل پاتا ہے یہ وہ خود جانے. اور یہ سب کے لیے راستہ پروردگار نے رکھا ہے. پہلے مرحلے سے آؤ دوسرے مرحلے پر, دوسرے مرحلے سے آؤ تیسرے مرحلے پر, اور اسی میں اگر تمہاری زندگی ختم ہو جائے تو یہ عین کمال ہے. کسی انسان کی زندگی توحید پہ ختم ہو جائے, اس سے بڑی کیا بات ہے. اس مرحلے میں انسان خداوند متعال کے وجود کو آ کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے؟ مثال دوں گا, اس پہ غور فرمائیے گا. جو مولا نے جملہ کہا ہے, من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. یہ کس مرحلے کے لیے مولا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہر تینوں مرحلے پہ تطبیق ہو سکتا ہے, لیکن میں تیسرے کے لیے آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, اگر کوئی ہم سے پوچھے ہمارے بارے میں کہ قبلہ آپ کیا ہیں, تو ہم اسے کیا بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم اسے اپنا نام بتائیں گے, ہم اسے اپنے والد کا نام بتائیں گے, ہم اسے اپنی عمر بتائیں گے, کیا بتائیں گے؟ اگر کوئی ہم سے پلٹ کے پوچھے, دیکھیے وہ ہم سے یہ نہیں پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں. اگر وہ پوچھے آپ کون ہیں تو آپ اس کا جواب دیجئے میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا باپ ہوں, فلاں جگہ رہتا ہوں, میرا یہ پیشہ ہے, یہ کرتا ہوں. یہ ساری انفارمیشن آپ اسے دے دیجئے. اگر وہ آپ سے کیا پوچھے آپ کون ہیں, یہ کون ہے کے جواب میں آپ یہ ساری باتیں کہیے. لیکن اگر اس نے پلٹ کے یہ پوچھا قبلہ آپ کیا ہیں, کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک سیدھا سا جواب ہم دے سکتے ہیں, پلٹ کے کہہ دیں گے انسان ہیں, یہی تو کہیں گے. لیکن ذرا حقیقت میں بتائیے یعنی کیا مطلب کہ ہم انسان ہیں؟ یعنی جس نے اپنی زبان سے اپنی انسانیت کا اقرار کر لیا وہ انسان ہو گیا, یہی تو مشکل ہے. انسانیت اور انسان ایک عجیب حقیقت کا نام ہے. ضروری نہیں ہے جو دو پیروں پہ چل رہا ہو ہماری طرح کا اس کا وجود ہو وہ انسان ہو. اگر ایسا ہوتا تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا کہ کچھ ایسے ظاہری انسان ہیں جو جانوروں سے بدتر ہے. قرآن کہہ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہے بل ہم ازل, یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اور کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو ملائکہ سے افضل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی حقیقت ایک عجیب حقیقت ہے. کاش یہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر لے اور غور کرے انسان ہے کیا.
فرق کیا ہے انسان میں اور غیر انسان میں؟ مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم اکبر۔ اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا جسم ہے، ایک جرم صغیر ہے؟ نہیں، پروردگار نے تیرے اندر پوری کائنات کو رکھ دیا ہے۔ وفیک انطوی عالم اکبر، اگر تو عروج پائے تو اتنی بلندیوں پہ چلا جائے کہ ملائکہ پیچھے رہ جائیں، تو آگے بڑھ جائے، اور اگر تو اپنی انسانیت کا پاس نہ رکھے اور پستی کی طرف جائے تو اتنا گر جائے کہ حیوان کو بھی تعجب ہو کہ یہ کیا خلق کر دیا پروردگار نے۔ اور اگر اسے اور بہتر آپ کو سمجھنا ہے، دیکھ لیں کربلا کے میدان میں ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، دونوں طرف جو لشکر تھا اس میں دونوں طرف انسان تھے، بھئی یہی تو کہا جاتا ہے، ادھر 72 تھے، ادھر 30,000 سے زیادہ کا لشکر تھا، تو وہ 30,000 کیا تھے، یہ 72 کیا تھے؟ کیونکہ ہم تو ظاہری طور پر انسان گنتے ہیں نا، کہ بھئی جو اس شکل کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، 2 پیر پہ چل رہا ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو انسان کہہ دیں گے۔ اگر اس کو انسان کہہ دیں گے تو پھر وہاں ہو کیا رہا تھا؟ نہیں عزیزوں، انسان کی ایک حقیقت ہے، ایک معیار ہے۔ انسان روایات کے اعتبار سے، کیونکہ روایات میں بھی کافی طریقے سے انسان کو پیش کیا گیا ہے، اتنا ہی انسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان درجات رکھتا ہے، یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ یعنی انسان کی حقیقت ایک ٹکی ہوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہاں بس انسان یہ ہے، نہیں، انسان کائنات میں بالکل الگ چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پروردگار نے کسی شے کو خلق کر کے نہیں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورہ مومنون میں پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کی خلقت کے بعد کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیونکہ یہ مخلوق ہی ایسی ہے، جب پستی کی طرف آئے تو اتنی گر جائے، جب بلندی کی طرف جائے تو اتنی اوپر چلی جائے، ہر مرحلہ انسان ہے۔ اب آپ اپنے اعتبار سے کتنے مرحلے بنا لیے، 1000 لاکھ کروڑ جتنے بنا لیجئے، ہر مرحلے پہ، اور ہر انسان اپنی ذات میں اس مرحلے کے کسی اسٹیج پر ہے، ہر انسان ایسا ہی۔ تو اگر انسان کو پہچانوانا ہے، انسان کو بتانا ہے کیا ہے، کہ دیکھو پتہ ہے انسان کیا ہے؟ انسان اتنا ہی انسان ہے جتنا عبادت گزار ہو۔ انسان کا لیول اس کی عبادت کے اعتبار سے طے ہوتا ہے، اسی لیے تو ان ہستیوں کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسی عبادت ان کے پاس تھی کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ انسان تو اتنا ہی انسان ہوگا، تیرا انسانیت کا لیول اتنا ہی ہوگا جتنا تو اپنے پروردگار سے قریب ہوگا۔ پروردگار کی قربت تیرے لیول کو طے کرے گی، دنیا نہیں طے کرے گی کہ ہم کتنے انسان ہیں، مال و دولت نہیں طے کرے گا ہم کتنے انسان ہیں، جاہ و حشر نہیں طے کرے گا کہ ہم کتنے انسان ہیں، تخت و تاج نہیں طے کرے گا کہ ہم کتنے انسان ہیں۔ بہت تھے دنیا میں کہ جن کے تخت و تاج بڑے آباد تھے لیکن انسانیت کے اعتبار سے بڑے پست تھے۔ یہ چیزیں نہیں طے کرتی ہیں، بلکہ انسان کا پروردگار سے قریب ہونا یہ طے کرتا ہے کہ وہ کتنا انسان ہے۔ اسی لیے پروردگار نے ہر عبادت میں آ کے شرط لگا دی کہ دیکھو جب بھی عبادت کرنا پہلے نیت کرنا، اور نیت میں یہ کہنا قربتاً الی اللہ، پروردگار اس عبادت کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی انسانیت کو بڑھا سکیں، اس لیے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تاکہ اپنی انسانیت کو بڑھا سکیں، تجھ سے قریب ہو سکیں۔ جیسے جیسے تجھ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہماری انسانیت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ دنیا ہماری انسانیت کو نہ سمجھ پائے، لیکن اگر خود ہم اپنی انسانیت کو سمجھ جائیں تو یہی کمال ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا سمجھ جائے، اور کبھی اس بات کی فکر میں بھی نہیں ہونا چاہیے کیا دنیا ان ہستیوں کو پہچان پائی؟ آپ بتائیں، کیا دنیا اہل بیت کو پہچان پائی؟ نہیں پہچان پائی۔
ان کی انسانیت کے لیول کو نہیں پہچان پائے، اور نہ پہچان سکتی تھی، لیکن جتنا پہچان سکتی تھی اتنا بھی نہیں پہچان پائی۔ تو تیسرا مرحلہ جو توحید کا ہے وہ توحید وجودی، یعنی انسان اپنے وجود کے اعتبار سے پروردگار سے قریب ہو، جیسے جیسے قریب ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے جلوے دیکھتا چلا جائے گا۔ تبار الہ، تو اس سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ہم آ کے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، پروردگار تو اس سے قریب ہو جائیں۔ کیا پروردگار کوئی جسم ہے؟ مثلا 1 کلومیٹر دور وہ کھڑا ہوا ہے، 1 قدم آگے بڑھ گئے تو قریب ہو گئے، یہ تو معنی نہیں ہے نا۔ وہ پروردگار جو ہر جگہ موجود ہو، جو شہرگ حیات سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہو، یہ عجیب مرحلہ ہے۔ بات آگے بڑھی جا رہی ہے، دیکھیے غور فرمائیے، جسم اور جسمانیات میں جب بھی لفظ قربت اور قریب استعمال ہوتا ہے تو یہ مسئلہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے قریب ہیں تو وہ بھی آپ سے قریب ہے۔ جسم اور جسمانیات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے دوست کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا دوست کہاں بیٹھا ہے؟ پھر وہ آپ کے قریب بیٹھا ہے۔ بعض لوگوں سے ایڈریس پوچھو کہ قبلہ آپ کا گھر کہاں ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب کے گھر کے سامنے، اور جب پوچھو فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے، کہتے ہیں میرے گھر کے سامنے۔ تو دنیاوی قربت یہی ہوتی ہے، جسمانی قربت یہی ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن روحانی قربت ایسی نہیں ہوتی۔ روحانی قربت میں ضروری نہیں ہے کہ رابطہ دونوں طرف سے ہو۔ 2 منٹ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ روحانی قربت میں ضروری نہیں ہے دونوں طرف سے ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے خدا کے بارے میں؟ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ پروردگار ہر مخلوق کے ساتھ ہے، کیونکہ مخلوق کا وجود ہی بتا رہا ہے کہ پروردگار کی نظر اس کے اوپر ہے۔ اگر پروردگار کی نظر کرم ہٹ جائے تو وہ شے وجود سے عدم میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم کہیں چلے جاؤ۔ لیکن یہ بتائیں آیت نے اگلا مرحلہ کیوں نہیں بیان کیا کہ تم بھی خدا کے ساتھ ہو؟ کہا یہ مادی قربت نہیں ہے، یہ دنیاوی اور مکانی قربت نہیں ہے جہاں ایک طرف سے قریب ہوگا تو دوسری طرف سے بھی ہوگا۔ یہ مانوی قربت ہے، یہ روحانی قربت ہے۔ عین ممکن ہے ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے نہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ والدین اپنی اولاد سے بڑی محبت کر رہے ہو لیکن اولاد کو ان سے محبت نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ محبت مادی قربت کا نام نہیں ہے، مانوی قربت کا نام ہے۔ تو ضروری نہیں ہے 2 طرفہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو پروردگار تجھ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہر شے سے قریب ہے، ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ کہ دیکھو مجھ سے قربت کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اپنے اندر میری صفات کو اجاگر کر لو۔ یہی تو کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے فلاں صاحب سے بڑے قریب ہیں، بالکل ویسا ہی بولتے ہیں، بالکل ویسا ہی چلتے ہیں۔ خطبہ فدکیہ میں ایک جملہ ہے، انشاءاللہ جائیے گا پڑھیے گا، اس پہ غور فرمائیے گا۔ جب بی بی نکلی ہیں گھر سے، جیسے بی بی کو خبر ملی کہ فدق کے اوپر دوسروں نے آ کے قبضہ کر لیا ہے، آپ نے چادر اوڑھی اور بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ راوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تخرم مشیتها کمشیت رسول اللہ۔ بی بی اس انداز سے باہر نکلی کہ آپ کے قدم اٹھانے کا انداز اپنے بابا کے قدم اٹھانے کے انداز کی طرح تھا۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ فاطمہ رسول کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جس طرح رسول چلتے تھے، مدینے والوں نے آج دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو اپنے گھر سے نکلی ہے اور ویسے ہی چل رہی ہے جیسے رسول چلا کرتے تھے۔ تو
تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں یہی تو کہیں گے کہ بی بی اتنا قریب ہے پیغمبر سے تو عزیزوں قربت اثر لے کے آتی ہے. قربت اثر لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے؟ انسان جب قریب ہو جاتا ہے تو اس کا اثر آ جاتا ہے. کہا دیکھو خدا سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الہی آثار نمودار ہونا چاہیے. 2-3 اثر بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. الہی اثر ایک کیا ہے؟ پروردگار اپنی تمام مخلوقات کی برائیوں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ بتائیے. اسے تو علم ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے. جسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اسے بھی وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ لیکن کتنا بتا رہا ہے؟ علم ہونا الگ مرحلہ ہے, بیان کرنا الگ مرحلہ ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کا کوئی سر, کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات غلطی سے ہمیں پتا چل جائے, کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک بتائیں نا, تلاش کرتے ہیں. اما دیکھیے یہ بات کہنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ سے کہے دے رہا ہوں. ارے بھیا اگر کہنا نہیں چاہیے تو کیوں کہہ دے رہے ہو, اور اگر کہہ رہے ہو تو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کہنا نہیں چاہیے؟ عجیب سی تو نقیص باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ پروردگار کی ایک صفت کیا ہے؟ نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں, ایک عالم دین ہے, چلیے میں نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے اور ان کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. وہ ہر انسان کی حقیقت دیکھ لیا کرتے تھے جب چاہتے تھے. ایسے انسانوں کا خیال رکھا کریے. تو انہی نے بھی دیکھ لیا, لیکن جیسے ہی دوبارہ وہ متوجہ ہوئے تو دیکھا انہیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. بڑے پریشان ہو کہ کیا ہوا ایک دم سے, ابھی تو میں اس کی حقیقت کو دیکھ رہا تھا, ایک دم سے پردہ گر گیا. جب وہ نزدیک آیا تو نے کہا ادھر آؤ, کیا تم نے کچھ کہا, کچھ پڑھا؟ کہاں؟ کیا؟ کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں ڈر گیا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ حقائق کو سمجھ جاتے ہیں. تو میں نے اپنی زبان پہ جملہ کہا, یا ستار العیوب. کہاں جب تم نے یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا تو پروردگار نے اپنی ستاریت دکھا دی. پروردگار نے جو تمہاری حقیقت میرے سامنے نمایاں ہو رہی تھی اس پر پردہ ڈال دیا. عزیزوں پروردگار کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے, عیبوں کو جانتا ہے لیکن پردہ دری نہیں کرتا ہے. کہا تمہیں خدا سے قریب ہونا ہے تو ذرا ایک صفت اپنے اندر اجاگر کر کے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک رکھو. اگر دوسروں کے اسرار تمہیں پتا چل جائیں, اگر دوسرے کی مشکلات تمہیں پتا چل جائیں, اگر دوسرے کے عیوب تمہیں پتا چل جائیں تو ستار العیوب بن جانا. دنیا میں ڈھنڈورا نہ پیٹنا بلکہ صبر کر کے قبر میں لے کے چلے جانا, تاکہ پروردگار تمہارے اوپر آ کے کہے میرا کتنا عظیم بندہ تھا کہ کم سے کم میری ایک صفت کا پاس رکھ لیا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ جو آج ہمارے معاشرے کا میڈیا ہے, آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ برائی کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اسلامی فکر کے بالکل خلاف ہے. میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا, علماء یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل دیں گے. ایک بار جائیے گا زنا کے احکام میں, دیکھیے گا کہ زنا کے لیے ثابت ہونے کے لیے 4 گواہ چاہیے. کیا گواہ؟ 4 گواہ, 2 نہیں, وہاں 2 کافی نہیں ہے, اور بہت سی جگہ پہ 2 کافی ہیں لیکن وہاں 4 چاہیے. اور چاروں میں جو خدا نے شرط لگائی ہے وہ اتنی عجیب ہے کہ وہ شرط کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. میرے استاد محترم آیت اللہ عاملی فرماتے تھے کہ جو پروردگار نے زنا کے اوپر 80 کوڑے رکھے ہیں یہ زنا کے لیے نہیں رکھے ہیں, یہ اس کی بے وقوفی کے لیے رکھے ہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے
اور ایسے کر رہا ہے کہ 4 لوگ اسے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے بہت انتظام کیا ہے کہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے، اور آج کا میڈیا اور یہ جو ہمارے ہاتھوں میں بٹیرے ہیں، یہ بڑی آسانی سے ہر برائی کو پورے میں پھیلائے بغیر نہیں رہتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے معاشرے میں اتحاد ہو پائے گا؟ ایسے معاشرے میں بھائی چارے کی بات ہو پائے گی؟ دشمن یہی چاہتا ہے تم لڑتے رہو، تمہاری لڑائی کے اوپر ہم آگ جلا کے اپنی روٹیاں سیکتے رہیں۔ پروردگار مرکز توحید و اتحاد ہے۔ آپ دیکھیں کیوں ہمیشہ ہم گلاس کا جو خالی حصہ ہے وہ دیکھتے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو آدھا گلاس پانی پلایا تو آپ کیا پلٹ کے اس سے یہی کہیں گے نا، اما میاں پانی بھی لے کے آئے تھے تو پورا گلاس بھر کے لاتے؟ ارے تو قبلہ جملے کو پلٹ دیجئے، آپ کا شکریہ، کم سے کم آدھا گلاس تو پانی دیا۔ کتنا فرق ہو گیا دونوں میں، شیطانی فکر رحمانی بن گئی۔ حقیقت میں کوئی تبدیلی آئی؟ حقیقت تو وہی ہے، بھائی دینے والے نے آدھا گلاس دیا تو اب بھی آدھا ہی گلاس دے رہا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے عزیزوں۔ پوری میری گفتگو کا ماحصل یہی ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور یہ کوشش کریں کہ پروردگار اپنی توحید بتا دے، پروردگار آواز دے گا۔ جب تم خود ہی آپس میں توحید نہیں کر پا رہے ہو تو مجھ سے توحید کی دعا کہاں سے مانگ رہے ہو؟ کیوں مانگ رہے ہو یہ دعا؟ آپ غور فرمائیں عزیزوں، اور میں یہیں سے ربط مصائب دوں گا بہت معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پسند ہے کہ اس طرح میں ربط مصائب دوں۔ جس بی بی کے ایام ازاں ہیں اس سے بڑی مصیبت آپ بتائیں مولا کے اوپر وارد ہوئی؟ بے شک رسول کا جانا اس دنیا سے علی کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن بی بی کے مصائب کے آگے وہ مدھم پڑ گئی، کیونکہ رسول تو اس دنیا سے چلے گئے، سبت علیہ کا نعرہ نہیں لگایا، لیکن بی بی جب اس دنیا سے گئی تو کیا ہوا؟ جو شخص یہ مظالم دیکھ رہا تھا، خدا کے واسطے غور کریں، خدا کے واسطے غور کریے، جو شخص یہ مظالم دیکھ، ہم اور آپ ہوتے برداشت کر پاتے؟ کر پاتے؟ آپ سوچئے، تصور کریے، علی جیسا انسان جس کی ذوالفقار کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ اگر شیر خدا کو غیظ آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے محسن شہید ہو جائے، علی چپ رہے، کیوں غور نہیں کیا ہم نے؟ کیونکہ علی امام توحید ہیں۔ کیا ہمارے خون کا رنگ مولا کے خون کے رنگ سے زیادہ ہے؟ کیا ہمارا احساس ہمدردی مولا سے زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا ہماری معرفت مولا کی معرفت سے زیادہ ہو گئی ہے؟ کیوں علی نے صبر کیا؟ کیا وجہ تھی؟ ایک بار پلٹ کے پوچھے شیر خدا سے، مولا ایسی مصیبت پہ تو کوئی صبر نہیں کر پاتا، یا علی آپ نے کیسے صبر کیا؟ ایک بار خطبہ فدکیہ کا آخری حصہ جا کے پڑھیے گا، آخری بالکل حصہ، جب بی بی واپس گھر میں آتی ہیں،
یعنی بیوی کا بھی صبر چھلک جاتا ہے. جب بیوی واپس گھر میں آتی ہے, دیکھتی ہے مولا گھر میں بیٹھے ہوئے, ایسا جملہ کہا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. بیوی کہتی ہے علی, جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایسے آپ گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں زہرا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ معصومہ کے جملے ہیں, صدیقہ کے جملے ہیں. صدیقہ کے جملے جذباتی نہیں ہوا کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ ایک وجہ تھی, میرے مولا نے یہ سارے ظلم برداشت کیے, جبکہ ایک ایک کا بدلہ لے سکتے تھے. اگر علی ارادہ کر لیتے تو تخت خلافت کے اوپر امیر کائنات کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں تھی قدم رکھتے, لیکن صبر کیا. عزیزوں, یہ صبر کر کے علی نے ہمیں اور آپ کو خدا کے سامنے ذمہ دار بنا دیا. اے میرے چاہنے والوں, اپنے مولا کی سیرت پہ چلو, اپنے جذبات کو اپنے لیے رہبر نہ بناؤ. دیکھو, جس علی کو تم مانتے ہو اس نے قوم کے اتحاد کے لیے کیا کچھ نہیں سہا. نہیں کر سکتے تھے, نہیں کیا. کر سکتے تھے, برداشت کیا. کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ رسول کا دین بچانا تھا. ہم اپنے ذرا سے جذبات نہیں بچا پاتے, کیونکہ مولا امام توحید ہیں. کہا جب تک معاشرے میں وحدت نہ ہو جائے, جب تک مومنین کے دل آپس میں نہ مل جائیں, تب تک تم تبلیغ کیا کرو گے؟ تب تک تم بھائی چارے کی باتیں کیا کرو گے؟ تب تک تم اچھائیوں کی دعوت کیسے دو گے؟ رسول کب تک نہیں آئے مدینے؟ جب تک کہ اوس و خزرج کو موحد نہیں کر دیا. موحد بے معنی ملانا. جب تک کہ اوس و خزرج کو ملا نہیں دیا, جیسے ہی ملایا ویسے ہی تشریف لے آئے. معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے انسانوں کا آپس میں اتحاد, اور شیطان کا پہلا مشن ہے مومنین میں اختلاف. عزیزوں, کیا ہمارے درمیان مشترک چیزیں نہیں ہیں؟ ہم اگر آ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایک, تو ہمیں پہلے نعرہ لگانا چاہیے ہمارا امام ایک, ہماری زہرا ایک, ہمارا قرآن ایک, ہماری کربلا ایک, ہمارا سب کچھ ایک. تو جس کے کیا اتنی توحید موجود ہو, وہ کیوں ذرا سی چیزوں کے اوپر شیطان کا ساتھ دینے لگتا ہے؟ بیوی توحید کو بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہی ہیں, دیکھو میری توقع تم سے یہ نہیں ہے کہ تم توحید وجودی کے اوپر قائم ہو جاؤ, تم توحید قلبی کے اوپر قائم ہو جاؤ, تم توحید عقلی پہ قائم ہو جاؤ, تمہارے لیے کافی ہے, یہی تمہارے لیے عبادت کے لیے کافی ہے. لیکن سمجھ لینا, وہ معاشرہ جو آپس میں جڑ کے نہیں چلتا ہے, وہ نہ خود کمال پر پہنچتا ہے, نہ دوسروں کو کمال تک پہنچنے دیتا ہے. ممکن نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہو جاتی ہے, معذرت کے ساتھ آخری جملہ ہے شاید, عجیب بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب اختلافی مسئلہ چھیڑتے ہیں تو اس میں سرِ فہرست اہل بیت کو جوڑ دیتے ہیں. اہل بیت اس لیے نہیں تھے عزیزوں, اس سے بڑی مصیبت اہل بیت کے لیے اور کچھ نہیں ہے. جس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے بی بی نے اپنی پسلیاں دے دی, علی نے خون کے آنسو پیے, صبر تو وفی الحین شجا, صبر کیا میں نے جبکہ میری آنکھ میں کانٹا تھا, میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی, میں نے صبر کیا. کیوں صبر کیا؟
اس لیے صبر کیا تاکہ معاشرہ ٹوٹے نہ، مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے، اس لیے کیا میں نے۔ ہاں آزادارو، آپ کو معلوم ہے نا کہ علی نے شفاعت کی تھی۔ کس کی شفاعت؟ ان کی شفاعت جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ بی بی نے معاف نہیں کیا، لیکن علی نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں شخصیتیں آتی ہیں اور مولا کو واسطہ بناتی ہیں کہ یا علی ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ شفاعت کر دیجئے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا کریم ہے وہ انسان کہ جس کو دیکھ کے علی کو پوری تاریخ یاد آ جاتی ہوگی، جسے دیکھ کے سارے ظلم سامنے آ جاتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ توحید کا پرچم دار اکیلا ایک قبر کے سامنے کھڑا ہے، ایک جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، مشکل کشا مشکل میں پڑ گئے۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب جنازے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اکیلا انسان نہیں اتار سکتا، کم سے کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک قبر میں جاتا ہے اور دوسرا اوپر سے جنازے کو پکڑاتا ہے۔ لیکن میرا مظلوم علی کیا کرے؟ حسن اور حسین بہت چھوٹے ہیں، کوئی محرم بھی موجود نہیں ہے۔ علی یہی سوچ رہے ہیں اگر قبر میں اتریں گے تو صدیقیہ کے جنازے کو کون پکڑائے گا، اور اگر جنازہ ہاتھ میں لیں گے تو نیچے کون ہے کہ جس کے حوالے کرے۔ اللہ اکبر۔ بی بی اس دنیا سے وصیت کر کے چلی گئی، یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل ودفنی باللیل۔ اے علی دیکھیے مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا۔ رات کی تاریکی میں ایک جنازہ اٹھا، پڑوسیوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ انسان جو کائنات کا آخری رسول تھا، جس کی ایک بیٹی تھی، مسلمانوں یہ کس طرح سے جنازہ اٹھا رہے ہو؟ ہاں زادہرو، ایک مرتبہ علی اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، یا زہرا کس طرح سے علی تمہیں قبر کے حوالے کرے۔ ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، علی ارے تمہاری مشکل کو آسان کرنے کے لیے رسول موجود ہے۔ رسول کے ہاتھ نمودار ہوئے، علی میری امانت کو واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ علی نے جنازے کو رسول کے حوالے کیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ زہرا آپ کے پاس آ رہی ہے، ذرا زہرا سے سوال کیجئے گا کہ آپ کے جانے کے بعد امت نے کیا ظلم و ستم کیا۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ زہرا سے پوچھئے گا، شاید علی جواب دے، ارے تمہیں زہرا کا صبر نہیں معلوم۔ اگر رسول سوال نہیں کریں گے، زہرا بیان نہیں کرے گی۔ ارے جیسے علی کو نہ بتایا ویسے ہی بابا کو بھی نہیں بتائیں گی۔ کس طرح سے
رسول کے حوالے کیا، شاید ایک جملہ کہا ہو، یا رسول اللہ 9 سال پہلے جب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا، پسلیاں سلامت تھی، بال سفید نہ ہوئے تھے، زہرا جوان تھی، بس ایک جملہ کہوں گا، یا علی آپ مدینے میں ہیں، ذرا کربلا کے علی کو دیکھیے، بابا کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے، سید سجاد کیسے قبر میں اتارے، شاید فاطمہ آگے بڑی ہو، سید سجاد میرے حسین کا جنازہ میرے حوالے کر دو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار تمام شیعیان حیدر کرار اگر مشکلات میں گرفتار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما، بیماروں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، مقروض کا قرض غیب سے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہے انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری زندگی کو اس طرح سے بنا دے جس طرح سے اہل بیت چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمارے درمیان یکجہتی اور اتحاد قائم فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار عبادت سے محبت، اطاعت سے محبت ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع